السلام علیکم ناظرین، اے آر بزنس آئیڈیاز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ناظرین پہلے بھی اپنے ایک فارم جو ہے چھت پہ اس کا وزٹ کروایا تھا، آج آپ کو دوبارہ اس کا وزٹ کرواتا ہوں کہ مرغوں کی ایج اب کتنی ہو گئی ہے اور یہ کس لیول تک پہنچ چکے ہیں میرے مرغے۔ یہ ہم اس میں آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں ناظرین، یہ چھت کے اوپر سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور یہ بڑا زبردست قسم کا ایک ان کو کھلی آب و ہوا میسر ہے، یہاں پہ کھلی جگہ ہے ان کے رہنے کے لیے۔ ویسے تو اس فارم میں تقریباً 400-500 مرغے بھی آ سکتے تھے، لیکن ابھی اس میں صرف تقریباً 100 سے کچھ زیادہ ہی ہیں جو مرغے اور مرغیاں ہیں۔ تو ان کی عمر اب تقریباً 5.5 ماہ ہو چکی ہے، 5.5 سے 6 ماہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں، ہیلدی ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ مرغیاں اور مرغے ہیں، ابھی یہ انشاءاللہ انڈے پہ آنے والے ہیں، یہ ابھی انڈے پہ آنے والے ہیں۔ ان کی فیڈ وہی سیم چل رہی ہے جو پہلے تھی، یعنی ان کو ہم جو ہے گھر پہ فیڈ تیار کی ہوئی ہے، جس میں گندم کا دلیا اور چاول، باجرہ، یہ چیزیں مکس کی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچرا ہوتا ہے، یعنی جو تھوڑا سا گھاس اور سبزیوں کے چھلکے وغیرہ، یہ چیزیں بھی ڈالی جاتی ہیں۔ تو یہ بہت ایکٹیو ماشاءاللہ 6 ماہ کی عمر میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، ابھی ان کو خوراک ڈالی ہے، یہ دیکھیں جی۔ یہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی تو میں نے تجرباتی طور پہ رکھا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے کم سے کم 500 رکھوں گا گھریلو سطح پہ۔ تو یہ ایک تجرباتی طور پہ رکھے گئے ہیں کہ دیکھنا ہے سردیوں میں ان کی پروڈکشن کیسی رہتی ہے۔ گھر کی ضروریات بھی پوری ہوں گی انشاءاللہ، جو ہمارے پاس ایکسٹرا ایگز ہوں گے وہ سیل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو جن میرے بہن بھائیوں کے پاس گھر کی چھت پہ تھوڑی سی جگہ ہو، یعنی یہ جگہ جو ابھی ہم نے تیار کی ہوئی ہے، یہ 35x11 فٹ کا ایریا ہے اور اس میں 300-400 مرغے 500 کے قریب آسانی سے جو ہے رہ سکتے ہیں۔ ایک زبردست آئیڈیا ہے جو وہ میرے بہن بھائی کاروبار کر رہے ہیں، گھر پہ بچے بھی ان کو سنبھال سکتے ہیں۔ دن میں جو ہے 3 مرتبہ آپ نے ان کی نگہداشت کرنی ہوتی ہے اور موسمی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے آپ ان کو جو ہے دوائیاں وغیرہ دیتے رہیں۔ دن میں 3 مرتبہ ان کو تازہ پانی جو ہے آپ تبدیل کر دیں اور بس، اور ان کو کچھ نہیں چاہیے۔ موسم کے اثرات سے بچانے کے لیے سردیوں میں ظاہری بات آپ کو جو ہے، جیسے دیکھیں یہ جالیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، تو ان جالیوں کے باہر آپ کو جو ہے ترپال وغیرہ یا شاپر وغیرہ ڈالنا پڑے گا، اور گرمیوں میں تو ان کو جو ہے کھلی آب و ہوا چاہیے ہوتی ہے۔ تو جو میرے بہن بھائی یہ کام کرنا چاہیں وہ، بلکہ میں آئیڈیا دیتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ بڑے لیول پہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنے لیول پہ ضرور کریں کہ آپ کی گوشت اور انڈوں کی جو ضرورت ہے وہ گھر پہ آپ پوری کر سکیں۔ برائلر کا گوشت کوئی بہت زیادہ فائدہ مند تو نہیں ہوتا، جو گھر پہ آپ بریڈ تیار کریں گے اس کا انشاءاللہ بہت زبردست گوشت ہوگا، ذائقہ دار، لذیذ ہوگا اور فائدہ مند بھی ہوگا۔ آنے والی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔